وسندنا ونصرنا وقياسنا ومولانا وملجأنا ومولانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا ضامنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. برادران اسلام، بصدر عقیدت و احترام بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے: صلوات السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اكرمني بنور الفهم واخرجني من ظلمات الوهم. اللهم اكرمني بنور الفهم واخرجني من ظلمات الوهم. اللهم اكرمني بنور الفهم واخرجني من ظلمات الوهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترك شفاعته بكل هول من الاهوال المتهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ جل مجدہ کا بے پایا فضل احسان ہے، جس کی قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب گردگار مولا گلدہ لائے سبر شہنشاہ الموجب تاجدار مدینہ تاجدار نبوت جانے کائنات پہچانے کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص فضل عنایت سے ہم آج کی اس جمعۃ المبارک کی عظیم مبارک روحانی وجدانی مبرکت نشست میں پداہی سے حاضر ہیں. رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کروں کہ خالق کائنات میری بھی اور آپ کی بھی جمعۃ المبارک کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شکر قبولیت عطا فرمائے، اور نہ صرف قبول فرمائے بلکہ اللہ قبول فرما کے ہم سب کے لیے اس حاضری کو ذریعہ نجات بھی بنائے. سامعین محترم، آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جس موضوع پر بات شاعری کا ارادہ ہے وہ ہے، چونکہ آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ سماعت کیا تھا کہ حضور علیہ السلام غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے. آپ کے زندگی کے شب و روز غار حرا میں گزر رہے تھے. خلوت نشینی تنہائی پہ بیٹھنا حضور کے دل کو پسند آ گیا اور آپ اپنی
شب و روز کا بیشتر حصہ تنہائی میں گزارنے لگے، تو اسی مناسبت سے یہی وہ وقت تھا اور یہی وہ مقام تھا جو غار حرا کا، کہ جس میں پہلی قرآن کی وحی حضور کے قلب اطہر پہ اتاری گئی۔ تو سامعین محترم، اسی نسبت سے آج کے اس جمعۃ المبارک کی نشست میں وحی کے بارے میں، کہ وحی کی تعریف کیا ہے اور وحی کی قسمیں کیا ہیں، اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی کب، کس دن، کہاں نازل ہوئی، آج کے اس جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سنا کر ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، خالق ارض و سما نے فرمایا کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میرے پیارے حبیب آپ یہ فرما دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ایک مثل بشر ہوں، یوحی الی، لیکن میری طرف وحی آتی ہے۔ سامعین محترم، کی آقا علیہ السلام کو اللہ نے پیکر بشریت کے ساتھ بھی نوازا، آپ کو اللہ نے جسم بھی عطا کیا اور آپ کو اللہ نے پیکر نورانیت بھی عطا کی، آپ کو نور بھی بنایا اللہ نے، اور اللہ نے آپ کو بشر بھی بنایا۔ اگر وہ رب کریم آپ کو صرف نور بنا دیتا تو ہم انسان حضور سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ جس طرح ہم کسی انہونی چیز کو دیکھ لیں، کسی نور کو، کسی دورے کو دیکھ لیں، کسی جن کو، چڑیل کو دیکھ لیں، ہم ان چیزوں کو جو ہماری انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جب کہیں اتفاق سے ہم اس کو دیکھ لیں تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اللہ اپنے حبیب کو صرف نور بنا کر، فرشتہ بنا کر اس کائنات میں مبعوث کر دیتا تو انسانی آنکھ میں طاقت نہیں تھی کہ وہ حضور کو پیکر نورانیت میں دیکھ سکتی یا آپ سے استفادہ کر سکتی۔ اس لیے خالق کائنات نے آپ کو نور بھی بنایا اور اللہ نے آپ کو بشر بھی بنایا۔ آپ کی نورانیت بھی بے مثل و بے مثال ہے اور آپ کی صفت بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ سامعین محترم، آپ کی بشریت ہماری بشریت جیسی نہیں ہے، آپ کا انسان ہونا ہمارے انسان ہونے جیسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اگر آپ کو بشر بنایا ہے تو یہ سمجھ لیجئے اس بات کو، ہم بھی بشر ہیں لیکن ہم صرف بشر ہیں اور حضور سید البشر ہیں۔ ہم صرف انسان ہیں، حضور سب انسانوں کے سردار ہیں۔ اس لیے ہمارے جسم کی حضور کے جسم کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں، ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ ہم نگاہ اٹھاتے ہیں، ہماری نگاہ صرف یہ آسمان دیکھ سکتی ہے، جبکہ حضور نگاہ اٹھائیں تو حضور کی نگاہ آسمان سے بھی پار چلی جاتی ہے۔ ہم ہاتھ بلند کریں تو ایک حد تک ہاتھ بلند ہوتا ہے، جبکہ حضور ہاتھ بلند کیا کرتے تھے تو جنت میں انگوروں کے خوشبو کو آپ ہاتھ لگا دیا کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر آپ جنت کے پھلوں کو، جنت کے اندر لگے ہوئے انگوروں کے گچھوں کو آپ ہاتھ لگاتے تھے، اور آپ کھڑے کہاں ہوتے مسجد نبوی میں، آپ انگلی کا اشارہ کیا کرتے تھے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، آپ انگلی کا اشارہ فرماتے سورج غروب ہوا واپس پلٹ آتا تھا اور عصر کے مقام بھی آ جاتا تھا۔ آپ گزرتے تھے تو شجر و حجر حضور کی ذات میں سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو دوستو پتہ چلا کہ حضور کی بشریت ہماری بشریت جیسی نہیں ہے، ہماری بشریت حضور کی بشریت جیسی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بشریت جو عطا کی ہے وہ بے مثل و بے مثال عطا کی ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سامعین محترم، خالق کائنات نے فرق
بھی یہاں پہ رکھ دیا اور فرمایا کہ میرے پیارے حبیب کوئی یہ نہ سمجھ لے، فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا مثل بشر ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ یہ بھی کہیں کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے۔ فرق واضح ہو گیا کہ ہماری طرف وحی نہیں آتی، وحی اللہ کے محبوب کی طرف آتی ہے۔ سامنے محترم اب یہی وحی ہے جس نے فرق کر دیا ہمارے میں اور قبلی والے میں۔ کریم آقا علیہ السلام کو خالق کائنات کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا، آپ وحی سنتے پڑھتے اور پھر آپ انسانوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ آپ وہاں پر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کی آیات پڑھ کے آپ سنا دیا کرتے تھے۔ سامعین محترم اس وحی کے ذریعے ہی کریم آقا علیہ السلام کی بشریت کو ہماری بشریت سے جدا کیا گیا کہ آپ ہماری بشریت حضور جیسی نہیں، حضور عرفہ و اعلیٰ ہے، حضور اکمل ہے، حضور اعلیٰ ہے۔ ہمارا حضور کے ساتھ کوئی صحابہ نے نہیں کہا، ابو بکر عمر عثمان و علی نے، کل صحابہ کرام نے یہ بات نہیں کہی کہ حضور ہمارے جیسے ہیں۔ یہ کریم آقا علیہ السلام سے خود کہلوایا گیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یوحا الیہ، کہ میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے۔ دوستو اب اس وحی کی تعریف کیا ہے؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ دوستو وحی کہتے ہیں اس کلام کو جو خالق کائنات کی طرف سے آتا ہے اور کسی واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے اللہ اپنے نبی کے دل کے اوپر جو کلام اتارتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم انبیاء کرام کی طرف اتارے جانے والا کلام وحی کہلاتا ہے۔ اب یہ وحی واسطے کے ساتھ نبی تک پہنچے تو تب بھی وہ وحی ہے، اور اگر بغیر واسطے کے نبی تک پہنچے تو تب بھی وہ وحی ہے۔ واسطے کی مراد کہ اللہ کی طرف سے کلام لے کے فرشتہ آئے اور نبی کے اوپر پڑھ کے سنائے تب بھی وہ وحی ہے، اور اگر خالق کائنات کی طرف سے پیغام آئے اور بغیر واسطے کے آئے، اللہ اپنے نبی کے ساتھ براہ راست گفتگو کرے تو سامعین محترم پھر بھی وہ وحی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے وحی کی تعریف سماعت فرما لیں کہ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ اپنے انبیاء کرام کی طرف کرتا ہے۔ یہ علم ضروری ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انبیاء کے دلوں میں یہ پیدا کی جاتی ہے، اور چاہے وہ وحی کا سلسلہ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم اب وحی کی تعریف سننے کے بعد اب اس چیز کو سن لیجئے کہ وحی کس کس انداز کے ساتھ نبی تک پہنچائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام پر جو وحی کا سلسلہ رہا، لکھنے والوں نے تو 46 اقسام میں لکھی کہ 46 طریقوں کے ساتھ وحی حضور تک پہنچائی گئی۔ اور سامعین محترم لیکن مشہور و معروف جو اقسام ہیں یا مشہور و معروف جو طریقے ہیں، ان میں سے 8 طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے حضور علیہ السلام پہ اپنا کلام اتارا، اللہ نے وحی کا نزول اپنے محبوب کے قلب اطہر میں کیا۔ وہ 8 طریقے تھے جس کے ذریعے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر اللہ نے وحی کا نزول فرمایا۔ دوستو وہ 8 طریقے کون کون سے ہیں؟ آئیے بڑے مختصراً اس کو سماعت فرما لیں، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کے ذریعے اللہ اپنے بندے پہ وحی کرتا ہے، سب سے پہلے رؤیت الصالحہ، نیک خوابوں کے ذریعے وحی کی گئی۔ حضور علیہ السلام آپ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے پہ ابتداءً جو وحی کا نزول تھا وہ خواب کے ذریعے تھا۔ آپ جو خواب میں دیکھتے تھے اگلے دن آپ اس کو حقیقت میں دیکھتے تھے، وہ روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتا تھا، وہ واضح ہو جاتا تھا۔ لہذا سچے خوابوں کے ذریعے اللہ نے حضور سے گفتگو فرمائی۔ دوستو پھر دوسرا، فرشتے دکھائے گئے۔ فرشتے کے بغیر آپ کے دل کے اندر القاء کیا جاتا تھا کہ فرشتہ آتا تھا لیکن آپ کے دل میں براہ راست القاء کر دیا جاتا۔
وحی کو آپ کے دل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، جس کی مثال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ میرے پاس آیا، جبرائیل میرے پاس آتا ہے، لیکن اس نے گفتگو میرے ساتھ نہیں کی، لیکن میرے دل کے اندر وحی ڈال دی گئی۔ اور وہ وحی کیا تھی؟ وہ وحی یہ تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اپنا وہ رزق مکمل نہیں کر لے گا۔ جس وقت رزق مکمل ہو جائے گا، خالق کائنات نے جو اس کا رزق اس کے مقدر میں لکھا ہے، جس وقت وہ رزق مکمل ہو جائے گا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر بلا لے گا۔ سامنے محترم، یہ الفاظ فرمایا کہ میرے دل کے اندر القا کر دیے گئے، میرے دل میں ڈال دیے گئے۔ تو دوسری قسم وحی کی یہ تھی کہ براہ راست دل فرشتہ آتا تھا لے کے اور حضور کے دل کے اندر ڈال دیتا تھا، اور میری آقا علیہ السلام اس وحی کو اپنے دل کے اندر محسوس فرماتے اور اپنی زبان اقدس سے اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ دوستو محترم، تیسرا طریقہ یہ تھا وحی کا، حضور کی بارگاہ میں جو وحی آئی، تیسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا۔ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آتے، اور کبھی کبھی جب فرشتہ انسانی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آتا تو جہاں حضور اسے دیکھتے تھے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی حضور کو اس حضرت جبریل امین کو دیکھا کرتے تھے۔ جس طرح بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان سفید لباس کے اندر آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، حضور کے گھٹنے کے ساتھ وہ گھٹنا ملا لیتا ہے اور حضور سے سوال کرنے لگتا ہے، حضور سے پوچھنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ تصوف کیا ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس نے 3-4 سوال حضور کی بارگاہ میں پوچھے، حضور نے ایک ایک کر کے سارے سوالوں کا جواب دیا۔ وہ اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھا جو آپ سے دین سیکھنے آیا تھا؟ ہم نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس کو پہچانا نہیں ہے، آقا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا اور تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا، کہ وہ تم مجھ سے سوال کرتا رہا، میں اس کے سوالوں کے جواب دیتا رہا، اور حقیقت میں تمہیں دین کی تعلیم سکھائی جا رہی تھی۔ تو دوستو کبھی کبھار اس طرح ہوتا تھا کہ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، اور انسانی شکل میں جب آپ تشریف لاتے تو آپ اس انسان کی شکل میں تشریف لاتے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی، حضرت جبریل امین جب کبھی بھی تشریف لاتے انسانی شکل کے اندر تو آپ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ دحیہ کلبی حضور کے بڑے خوبصورت صحابی تھے، اتنے خوبصورت صحابی تھے، فرمایا کہ لباس سفید لباس آپ پہنا کرتے، خوبصورت رنگت ہوتی آپ کے، خوبصورت بال ہوتے، اور ایسی پرکشش شخصیت تھی آپ کی، اور پھر کہتے عورتیں آپ کو دیکھا کرتی تھی کہ آپ کے حسن کی جاذبیت کے اندر کھو جایا کرتی تھی۔ حضرت جبریل امین جب انسانی شکل میں آپ حضرت کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ فرشتہ کبھی انسانی شکل میں بھی حضرت کی بارگاہ میں آتا تھا اور آ کر حضرت نبی پاک علیہ السلام پہ وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اور دوستو چوتھی قسم یہ ہے حضور کے اوپر وحی کے نازل ہونے کی، چوتھی قسم یہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، میں گھنٹیاں سنتا تھا، گھنٹیوں کی آواز آتی، جس طرح گھنٹیاں بجتی ہیں اس طرح گھنٹیاں بجتی تھی، میرے کان انتظار کرتے تھے کہ اب وحی کا نزول ہونے والا ہے۔ اور یہ گھنٹی کی شدت اتنی سخت ہوتی، حضور ارشاد فرماتے کہ وحی جب بھی جس بھی صورت کے اندر نازل ہوئی وہ بڑی شدید صورت ہوتی ہے، لیکن جس وقت گھنٹی کی صورت کے اندر وحی کا نزول ہوتا آپ فرماتے وہ سخت ترین شکل ہوتی جب گھنٹیوں کی صورت کے اندر وحی کا نزول ہوتا۔ اور سامعین محترم، اور یہ وحی کی شدت اتنی سخت تھی کہ قرآن نے خود کہا، اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں کے اوپر تو پہاڑ اس کی شدت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ پہاڑ بکھر جاتے کہ اس کی اتنی شدت
شدت ہے دوستو یہ اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر کو طاقت عطا کی تھی. یہ حضور کا سینہ تھا جو قرآن کی آیات کو برداشت کر گیا تھا. سامنے محترم میری آقا علیہ السلام فرماتے کہ جب بیٹیوں کی صورت اختیار ہوتی اس وقت وحی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی کہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ حضور سخت سردی کے موسم میں حضور کے پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرات چمکتے اور پھر فرماتے کہ حضور علیہ السلام اونٹ کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے اور وحی کا نزول ہوتا تو اس وحی کی شدت کی وجہ سے اونٹ بھی زمین کے اوپر بیٹھ جاتا تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زید کی آپ گود کے اندر لیٹے تھے. حضرت زید کی گود تھی اور حضور کا سر انور تھا. حضرت زید کی ران پہ حضور نے سر رکھا تھا اور وحی کا نزول شروع ہوا. آپ فرماتے ہیں حضرت زید کہتے ہیں کہ اتنی شدت تھی وحی کی, اتنی شدت تھی کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, میری ٹانگ میرے جسم کے ساتھ باقی نہیں رہے گی, اتنی شدت ہوتی تھی. سامنے محترم آپ فرماتے ہیں کہ وحی جس بھی شکل کے اندر نازل ہوئی میرے اوپر اس کی شدت بہت سخت تھی, لیکن اگر گھنٹی کی صورت میں آتی تھی فرمایا کہ وہ شدت بہت زیادہ ہوتی, اس شدت کا اندازہ نہیں تھا. پھر سامنے محترم پانچویں صورت یہ تھی کہ فرشتہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں وحی لے کے آتے تھے تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا. دوستو فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا اور حضرت جبریل امین کی اپنی اصل شکل کیا تھی؟ حضرت جبریل امین کی اپنی اصل شکل یہ تھی کہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ جبرائیل اللہ نے جو تجھے اصل شکل عطا کی ہے اس کو میرے اوپر ظاہر کر. حضور نے حضرت جبریل امین نے عرض کیا چلا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی اصل شکل آپ کے اوپر ظاہر کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جبرائیل کر. تیری ماں کا علیہ السلام کے حکم سے جبریل امین نے اپنی اصل شکل جب حضور کے اوپر ظاہر کی تو آپ نے 600 پڑ کھولے. حضرت جبریل امین کے 600 پڑ تھے جو آپ نے ظاہر کیے, لیکن جب حضور نے فرمایا کہ ان کو کھول, آپ نے کیا چلا 2 پڑ کھولوں گا. آپ نے 2 پڑ کھولے, ایک پڑ نے مشرق کے اوپر سایہ کر دیا اور دوسرے نے مغرب کے اوپر سایہ کر دیا. 2 پڑ جبریل کے 2 پڑ تھے پوری کائنات کے اوپر آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے 2 پڑ کھلے ہیں. اس طرح کہ اللہ نے مجھے 600 پڑ عطا کیے ہیں. سامنے محترم آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرمائے کبھی فرشتہ آیا انسانی شکل میں اور کبھی فرشتہ آیا اپنی اصل شکل میں اور کبھی اصل شکل میں آیا 600 پڑوں کے ظہور کے ساتھ آیا. اس طرح 2 دفعہ ہوا, ایک مسجد نبوی میں ہوا اور ایک اس وقت ہوا جب شب معراج کی رات تھی. اس وقت ہوا کہ جب فرشتہ اپنی اصل شکل اس کو ظاہر کرتا ہے. سامنے محترم کبھی اس طرح بھی ہوا کہ جبرائیل اپنی اصل شکل کے ساتھ آتا ہے اور حضور کے اوپر وحی کا نزول کرتا ہے. دوستو پھر چھٹی چیز یہ تھی کہ کبھی کبھی خالق کائنات نے بغیر فرشتے کے اپنے محبوب کے اوپر وحی کی, اور وہ بغیر فرشتے کے محبوب کے اوپر وحی ہوئی وہ کب کی بات تھی؟ وہ شب معراج کی بات تھی کہ جب درمیان میں جبریل بھی نہیں تھا. دوستو 2 ہی ذاتیں تھی, ایک یا محبوب تھا یا محب تھا, یا ساجد تھا یا مسجود تھا, یا عاشق تھا یا معشوق تھا, یا عابد تھا یا معبود تھا, یا خدا تھا دوسرا مصطفیٰ تھا. درمیان میں جبریل بھی نہیں تھا. فرمایا کہ اللہ نے بغیر واسطے کے حضرت کریم آقا علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول کیا, اور بغیر واسطے کے اللہ نے جو وحی کا نزول کیا اس کے اندر خالق کائنات نے حضور کی امت کے اوپر روزوں کو فرض کیا, روزوں کے اوپر پھر نماز کو فرض کیا گیا. سارے محترم اسی طرح دیگر راز و نیاز کی باتیں کی گئی جن میں الف لام میم ہا میم عین سین کاف یا سین تا ہا, یہ سارے الفاظ وہ تھے جو خالق کائنات نے راز و نیاز کی باتیں کی تھی, اور درمیان میں جبریل بھی موجود نہیں تھا. اللہ نے حضور علیہ السلام کے اوپر وحی فرمائی اور بغیر واسطے کے اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو فرمائی. اپنے ہمیں محترم پھر 7ویں چیز یہ تھی کبھی اس طرح ہوا کہ کسی فرشتے کے بغیر ہم کلام ہوئے. خالق کائنات نے اپنے محبوب سے گفتگو کی اور بغیر فرشتے کے گفتگو
کی، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ ہم کلام ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے گفتگو ہوتی رہی، اسی طرح خالق کائنات نے اپنے محبوب سے کلام کیا اور بغیر فرشتے کے کلام کیا۔ اور آٹھویں چیز یہ تھی کہ لذت دید کی خاطر اور شرف تکلم کی خاطر حضور علیہ السلام سے خالق کائنات براہ راست گفتگو فرماتا رہا۔ سامنے محترم، لذت دید کی خاطر خالق کائنات نے حضور کو 34 مرتبہ معراج عطا کی، 33 مرتبہ حضور نے روح کے ساتھ اپنے مولا کا دیدار کیا، اور 1 مرتبہ حضور نے اپنے جسم کے ساتھ بھی اور اپنی روح کے ساتھ بھی، اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ حضور نے اپنے مولا کا دیدار کیا۔ سامنے محترم، کریم آقا علیہ السلام اپنے رب کریم کے دیدار کا نظارہ کرتے ہیں اور اس دیدار کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں۔ اس لذت کو بنانے کے لیے، اس لذت کو آباد قائم اور اس لذت کی چاشنی حاصل کرنے کے لیے 8واں طریقہ یہ تھا کہ خالق کائنات اپنے محبوب سے بغیر کسی واسطے کے ہم کلام بھی ہوا اور اپنا دیدار بھی عطا کیا، اور وحی پر نزول، وحی کا نزول بھی ہوتا رہا۔ سامنے محترم، یہ 8 قسمیں تھی جن قسموں کی بنیاد پہ وحی کی گئی۔ یہ وحی کی 8 قسمیں تھی، 8 طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو فرمائی، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اوپر وحی کا نزول فرمایا۔ سامنے محترم، ورنہ علماء نے لکھا کہ 46 طریقے ایسے تھے کہ جن کے ساتھ اللہ اپنے بندے کے اوپر وحی کا نزول کرتا رہا۔ دوستو، 40 سال حضور کی عمر مبارک ہوئی، کریم آقا علیہ السلام پہ 6 مہینے تک آپ پہ وحی کا جو سلسلہ تھا وہ خواب کے ذریعے رہا۔ 6 مہینے تک آپ دیکھتے رہے، اور میں نے آپ کو پچھلے جمعہ المبارک میں بتایا تھا کہ نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وحی کی درجے کے اندر ہوتا ہے، وحی کی منزلے کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا وحی نبی کا خواب کو یوں ہی نہیں سمجھا جائے گا کہ جس طرح ہمارے خواب ہوتے ہیں، نہیں، ولی نبی کا خواب وہی ہے جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ دوستو، حضور پہ 6 مہینے تک آپ پہ جو وحی کا سلسلہ رہا وہ خواب کے ذریعے رہا، اور 6 مہینے تک وحی کا سلسلہ خواب کے ذریعے اس وجہ سے دکھایا گیا کہ جس وقت بیداری کا سلسلہ ہوگا، وحی بیداری میں شروع ہوگی، آپ کا دل اس وحی کو تسلیم کرنے کے لیے قدرت رکھے گا، طاقت رکھے گا، آپ کو پریشانی کا معاملہ نہیں بنے گا آپ کے ساتھ۔ اس لیے 6 مہینے تک کریم آقا علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول خواب کے ذریعے ہوتا رہا۔ 6 ماہ مکمل ہوئے، 6 ماہ مکمل ہونے کے بعد پھر خالق کائنات نے بیداری کے اندر حضور علیہ السلام پہ وحی کے سلسلے کا آغاز کیا۔ دوستو، اب یہ پہلی وحی تھی جو قرآن کے اندر نازل ہوئی، جو قرآن کی پہلی آیت مبارکہ تھی۔ اس وقت حضور علیہ السلام غار حرا کے اندر موجود تھے، جس وقت کریم آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر قرآن کی پہلی 5 آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ دوستو، 40 برس حضور کی عمر مبارک ہوتی ہے، حرا کا مقام ہے، غار حرا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام آپ اپنی زندگی کے 40ویں سال میں ہیں۔ 40ویں سال میں ہوتے ہوئے اللہ کے محبوب کے اوپر یہ قرآن کی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی۔ کسی نے کہا کہ یہ ربیع الاول میں نازل ہوئی، اور کسی نے کہا یہ رجب میں نازل ہوئی، لیکن قرآن کی اپنی آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اور دوستو، دوسری جگہ دیکھیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تو رمضان کی رات کے اندر نازل کیا، کہ ایک تھی رات رمضان کی اور دوسری رات تھی طاق رات تھی، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی 5 راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، یا 21ویں کی ہوگی، یا 23ویں کی، یا 25ویں کی، یا 27ویں کی، یا 29ویں کی۔ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر قرآن کا نزول کا آغاز کیا۔ دوستو، یہ بات حتمی بات ہے کہ قرآن نازل ہوا تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اب رہی بات کہ کس رات میں نازل ہوا، وہ طاق رات ہے، اور دوستو اس لیے کہ لیلۃ القدر طاق رات نہیں بنتی ہے۔ اب وہ کون سی رات تھی، 21ویں کی تھی،
23ویں کی تھی، 25ویں کی تھی، 27ویں کی تھی یا 29ویں کی تھی، دوستو اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وہ اس طرح اشارہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ آقا یا رسول اللہ آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں، آقا یا رسول اللہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ذالک یوم ولدت فیہ، کہ یہ سوموار کا دن ایسا دن ہے جس دن میں اللہ نے میرے اوپر بہت ساری مہربانیاں فرمائی۔ پہلی مہربانی حضور نے ذکر کی ولدت فیہ، سوموار والے دن میں پیدا ہوا۔ پھر حضور نے فرمایا یوم بعثت فیہ، کہ اس دن مجھے اللہ نے مبعوث کیا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ انزل علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ، کہ خالق کائنات نے میرے اوپر قرآن کی پہلی آیت جو نازل کی تھی اس دن بھی سوموار کا دن تھا، کہ سوموار کے دن میرے رب نے میرے اوپر قرآن کی پہلی آیات کا نزول کیا۔ اور دوستو تاریخوں کو اگر ملا لیا جائے، رمضان کی راتوں کو ملایا جائے، رمضان کو ملایا جائے اور پھر طاق راتوں کو ملایا جائے، وہ رات بنتی ہے 27ویں کی۔ اور دوستو کسی نے کہا کہ وہ 21ویں کی رات بنتی ہے، لیکن دوستو وہ رات ایک رمضان کی رات تھی، پھر طاق رات تھی اور پھر وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی حضور سے پہلے بھی جتنے صحیفے اترے ہیں وہ سارے رمضان کے اندر اترے ہیں، رمضان کے مہینے میں اترے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے جو صحیفے اترے وہ یکم رمضان کو اترے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل کا نزول ہوا وہ 18 رمضان کو ہوا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر تورات کا نزول ہوا 13 رمضان کو ہوا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور کا نزول ہوتا ہے، وہ زبور بھی 17 رمضان مبارک میں ہوتی ہے۔ کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں اتری